أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 178 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کی تلاوت کی گئی. 258. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذی حاج، جس نے حجت بازی کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم نے کہا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس، سورج کو لاتا ہے، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، تو اس کو لے آ، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس حیرانی میں پڑ گیا وہ شخص جس نے کفر کو اختیار کیا. واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو. پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں حضرت ابراہیم سے بحث کرنے لگا. جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ. اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت دیا نہیں کرتے. بزرگان محترم، اس آیت میں نمرود کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہا کرتے تھے. وہاں اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، اور نمرود کو بڑی بادشاہت ملی ہوئی تھی، اور وہ اپنے بادشاہت کے زام میں تھا، غرور میں اور گھمنڈ میں پڑ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا، توحید کی بات اس کے سامنے رکھی، اور یہ بات بتائی کہ دیکھو میرا اللہ جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں وہ ہے جو کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے. نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اچھا، اللہ تمہارا جو ہے وہ کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی، تو یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں. چنانچہ دو ایسے مجرم لوگ جو جیل میں تھے، قید خانے میں تھے یا کہیں تھے، جن پر وارنٹ جاری ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان میں سے دو شخصوں کو بلایا اس نے دربار میں.
اور بھرے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، دونوں کے اوپر قتل واجب تھا، دونوں مرنے والے تھے، میں نے ایک کو زندگی بخش دی اور ایک کو قتل کروا دیا۔ انا احیی و امید، میں بھی کسی کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی کسی کو موت دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لاجواب ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، نبیوں میں فراست ہوتی ہے، نبیوں میں وہ علم اور حکمت کا سمندر ان کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایک پیارا سوال کیا جو لاجواب کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ چلو اگر تم خدا ہو، تم رب ہو، تم ہی خدا ہو، تو تم ایک دن صرف جو ہے سورج کو مغرب سے نکال کے بتا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بہت مبہوت ہو کر رہ گیا، چیب جبی ہو گیا، ٹاپک ٹویا مرنے لگا، پریشان ہو گیا اور مبہوت ہو کر رہ گیا، کچھ جواب بن نہیں پڑا اس کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کو یوں بیان کیا، الم ترا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، الذی، جس نے حاجہ بحث و مباحثہ کیا ابراہیم، حضرت ابراہیم سے، فی ربی، ان کے رب کے بارے میں، کہ اتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو حکومت دے دی۔ حکومت کیا دے دی کہ اس نے جو ہے حضرت ابراہیم سے بحث و مباحثہ اور حجتی کرنے لگا۔ جب کہ اذ قال ابراہیم، جو کہ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا نا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے لا کر دو آدمی کو کھڑا کیا جن پر موت جو ہے قتل کرنا واجب تھا، ضروری تھا، ایک میں سے آزاد کر کے معاف کر دیا اور کہا کہ میں اس کو زندگی بخش دی میں نے، دیکھو، اور ایک کو قتل کروا دیا، کہا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا موقع ملا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بس اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کے بتلا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی انسان خدا نہیں بن سکتا، اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام، زندگی دینا، موت دینا، صحت دینا، بیماری دینا، عروج دینا، زوال دینا، نقصان دینا، نفع دینا، صحت دینا، بیماری دینا، قوت دینا، کمزوری دینا، فتح دینا، اور جو ہے شکست دینا، کامیابی دینا، ناکامی دینا، نجات دینا یا ڈبو دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ کوئی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ارادے سے، کوئی اٹھتا ہے تو بھی اللہ ہی کے ارادے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی طاقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔